الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان من قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به وولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں دوستو، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ منافقون کی آخری دو آیات تلاوت کی ہے اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف. یہ وہ آیت شریفہ ہے جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ تم اللہ کی راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تمہاری موت آ جائے، اور پھر تم تمنا کرو کہ کاش مجھے مہلت مل جاتی، میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. تو اس سے پہلے خرچ کر دو کہ تمہاری موت آ جائے. موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ جب انسان کی موت آ جاتی ہے پھر اس کو ایک منٹ کا ایک سیکنڈ بھی مہلت نہیں ملتی. اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کی موت آ گئی پھر اس کو تھوڑی بھی مہلت نہیں. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ سبحانہ وتعالی جانتے کہ تم کیا عمل کرتے تھے. تو اس طرح سے قرآن میں بہت سارے مقامات پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. کہیں یہ فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ ایک افضل عمل ہے اور مانی عبادت ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب ان آیتوں کو سنتے تھے تو فوراً اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں وقف کر دیتے تھے. جیسا کہ مرتبہ کا واقعہ ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، بہترین قرض دے، تو ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جا کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کہ آج جو آیت نازل ہوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہم سے قرضہ مانگ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو الدحداء رضی اللہ عنہ، کہ ابو الدحداء اللہ سبحانہ وتعالی قرضہ مانگ رہے ہیں.
تو حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ اپنا دست مبارک مجھے دیجیے، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے دو باغ ہیں، میرا ایک بہترین باغ ہے جس میں میرے 20 بچے رہتے ہیں، جس میں 600 کھجور کے درخت ہے، آج میں اپنا وہ باغ اللہ کو قرض دینا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے میں نے وہ باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہے، آپ نے دعا فرمائی۔ حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ فوراً اپنے باغ میں پہنچے جہاں پر آپ کے 20 بچے موجود تھے۔ آپ نے اپنی بچوں سے عرض کیا کہ یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے، یہ میں نے اللہ کو دے دیا، میں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اس لیے اس باغ کو ہمیں فوراً خالی کر دینا چاہیے، دوسری جگہ پر منتقل ہو جانا چاہیے۔ تو فوراً اپنے بھی بچوں کے باغ خالی کرا دیا، دوسرے باغ میں گھر منتقل ہو گئے۔ تو غرض محترم بزرگوں دوستو، ابھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس طرح کی آیاتیں سنتے تھے، فوراً اگر ان کے اندر طاقت ہے تو کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں وقف کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے کچھ وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، آپ ایک کام کیجئے کہ اپنی ماں کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دیجئے، اور کنواں کھدوانے کے بعد اس کو وقف کر دیجئے تاکہ لوگ مسافر جاتے ہوئے اس سے پانی نوش فرمائیں، لوگ اس سے پانی نکالیں اور استعمال کریں۔ تو چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے والدہ کے لیے، ام سعد کے لیے کنواں کھدوایا اور اس کو وقف کر دیا۔ تو غرض محترم بزرگوں دوستوں، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو طاقت رکھتا ہو اور جس نے اپنی طاقت رکھنے کے باوجود کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں وقف نہ کی ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی زیرہ وقف کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی حویلی وقف کی، اور عبداللہ بن عمر نے ایک مکان تھا ان کا، اس کو وقف کیا اور فرمایا کہ ہمارے خاندان میں اگر کوئی بھی عورت گزرے گی، کوئی بھی عورت بیوہ ہوگی، اس کا شوہر گزر گیا تو وہ اس مکان میں رہ سکتی ہے جب تک وہ دوسرا نکاح نہ کرے۔ یعنی ہمارے خاندان میں سے کوئی بھی عورت اگر بیوہ ہو جائے، اس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ اس مکان میں رہ سکتی ہے جب تک دوسرا انتظام نہ ہو جائے۔ تو غرض محترم دوستو، اللہ کے راستے میں وقف کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ جو حدیث میں نے ابھی پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ، کہ اس سے عمل کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ عمل نہیں کر سکتا۔ مردہ آدمی نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ صدقہ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن 3 عمل ایسے ہیں اس کے کہ جن کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ وہ 3 عمل کیا ہے؟ ایک وہ صدقہ جو اس نے صدقہ جاریہ، یعنی کوئی زمین مسجد کو دی ہو، کوئی زمین مدرسے کو دی ہو، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ پانی کا کنواں کھدوا دیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے، تو کسی زمین کا مدرسے مسجد میں دینا وقف
صدیق سرائے میں دینا کہ لوگ وہاں پر آ کر ٹھہرے، مسافر ٹھہرے. تو اس طرح سے جو آدمی عمل کرتا ہے، کسی مدرسے کو بنوا دیتا ہے، مسجد کو بنوا دیتا ہے، تو یہ سب کا جاریہ، اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. اسی طرح ایک اور عمل ہے علم نافع، کسی کو علم کا سکھانا، کسی ہنر کا سکھا دیا تو اس کا بھی ثواب. اور پھر وہ اولاد، تیسرا عمل وہ اولاد جو نیک ہو، نیک صالح اولاد ہو، جو نماز پڑھ کے اس کے لیے دعا کرتی ہو، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، تو اس کا بھی ثواب ملتا رہتا ہے. تو ان میں ایک ہے صدقہ جاریہ. تو اس لیے اللہ کے راستے میں وقف کرنا بہت بڑا عمل ہے. مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے آج ہندوستان کے اندر 1,00,000 کروڑ پراپرٹی ایسی ہے جو وقف کی پراپرٹی ہے، جو لوگوں نے وقف کی ہے. مدراس کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ہماری مسجد میں کتنی بڑی جگہ ہے جو مسجد کے لیے وقف کی گئی ہے. صدیق سرائے ہے، نوابوں نے مکے کے اندر زمین لے کر اس کو مکان بنا کر وہ وقف کر کے رکھا ہے کہ حاجی لوگ جا کے وہاں پر ٹھہرے. تو یہ وقف کی پراپرٹیز ہے. لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کی ترغیب دی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ لا تباع ولا یورث ولا یوہب، کہ وقف کی پراپرٹی کے 3 کام نہیں کیے جا سکتے. نہ تو اس کو بیچا جا سکتا ہے، اور نہ ہی لا تباع ولا یورث، نہ وہ کسی کی وراثت بن سکتی ہے، اور نہ اس کو ہبا ولا یوہب، نہ اس کو ہبا کیا جا سکتا ہے. جب وقف کر دی تو کر دی. تو محترم دوستو، آج ہمارے ملک میں 1,00,000 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے، وقف کی پراپرٹی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ملک کی حکومت نے، مرکزی حکومت نے، سینٹرل گورنمنٹ نے وقف کے لیے ایک بل لے کر آئی ہے. اور اگر اس بل کو دیکھا جائے تو سراسر یہ بل وقف کے تحفظ، اس کے مقاصد کے خلاف ہے. یہ امنڈمنٹ بل لے کر آئی ہے ترمیم کے لیے، تبدیلی کے لیے. یہ امنڈمنٹ پہلے بھی کیا گیا، 1995 میں کیا گیا، 2013 میں کیا گیا. لیکن جب پہلے کیا گیا تو اس میں تو وہ وقف کے تحفظ کے لیے کیا گیا، اس سے وقف کو فائدہ ہوا. لیکن موجودہ بل جو ہے، جو 2024 کا بل جو حکومت لے کر آئی ہے، اس میں سوائے نقصانات کے، وقف کے نقصانات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اسی لیے جب اس بل کو لوک سبھا میں پیش کیا گیا تو مختلف ممبر آف پارلیمنٹ نے، مختلف ممبران نے اس کی مخالفت کی، اعتراض کیا، اس بل کو پاس ہونے سے روکا، جس کی وجہ سے حکومت نے اس بل کو جے پی سی کے پاس بھیج دیا. اب جے پی سی نے اس بل کے لیے تمام لوگوں سے رائے مانگی ہے کہ تمام لوگ اس کے بارے میں رائے پیش کریں، اس کے حق میں، اس کے خلاف. اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے اور دیگر تنظیموں نے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اب اپنی رائے بھیجیں. جے پی سی نے جو رائے مانگی ہے اس کے مطابق اپنی رائے بھیجیں، کیونکہ اگر یہ بل آ گیا تو اس سے وقف میں سنگین نقصانات ہوں گے، بہت نقصانات ہیں، کیونکہ اس میں ایسے قانون بنایا گیا. اس لیے محترم دوستو، ہمیں وقف کو بچانے کے لیے ہم اپنی رائے بھیجنے کی کوشش کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں ایک نوٹس لگا ہوا ہے جس میں بار کوڈ ہے. آپ اپنے موبائل فون سے اس بار کوڈ کو اسکین کریں اور اس میں آئے گا لکھا ہوا ریجیکشن. آپ ریجیکشن کا بٹن دبائیں، اپنی رائے کو بھیجیں. کیونکہ یہ جو وقف کی پراپرٹی، جیسے میں نے ابھی حدیث پیش کی کہ نہ تو بیچی جا سکتی ہے، نہ کسی کی وراثت بن سکتی ہے، اور نہ اس کو ہبا کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے محترم دوستو، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے تحفظ کے لیے اب اپنی رائے بھیجیں، کیونکہ 2024 کا جو موجودہ بل ہے یہ اس کے حق میں نہیں ہے.
1995 میں 1985 میں جو بل تھا، 2013 میں جو بل لایا گیا وہ اس کے حق میں تھا، اس سے بہت سے فائدے ہوئے، اس کے مفاد کے لیے تھا، لیکن یہ اس کے نقصانات کے لیے ہے۔ حکومت کی نیت صحیح نہیں، انٹینشن صحیح نہیں ہے۔ تو غرض محترم دوستوں، یہ وقف کا جو عمل ہے اسلام میں، یہ بہت بڑا عمل ہے اور یہ مالی عبادت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کرنے کی ترغیب دی اور یہ سنت ہے۔ اس لیے کوئی بھی صحابی ایسا نہیں جو طاقت رکھتا ہو اس بات کی کہ وقف کرے، کوئی چیز کوئی نہ کوئی سے وقف نہ کی ہو۔ تو وقف تو لوگ کر دیتے ہیں، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی پوری ملت اسلامیہ کا فریضہ ہے، پوری مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ تو آج وقف خطرے میں ہے۔ آج جو ہے جو بل لایا گیا ہے صرف اس میں نقصانات ہی نقصانات ہے۔ اس لیے محترم دوستوں، میری تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ جو نوٹس لگا جس میں بار کوڈ ہے اس کو اسکین کرے اور اپنی رائے بھیجے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بل کو کینسل کرا دے، کیونکہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے اور دیگر تنظیموں نے اس بل کو حکومت سے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد اس بل کو واپس لیا جائے، ورنہ اس کے نقصانات بڑے سنگین ہوں گے۔ تو ہم اللہ سے دعا بھی کریں اور اپنی رائے بھی بھیجیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بل کو واپس ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب کریں۔ آمین آمین واقعہ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ وقف کی پراپرٹی کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین واقعہ الحمدللہ رب العالمین۔